القرآن في قلبي دوما يغمرني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. جسمانی نعمتیں، روحانی نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے انسان کو ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا. ایمان، اسلام، اللہ کی ذات پر ایمان، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان، آخرت پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، ہر اچھی اور بری تقدیر پر اللہ رب العزت نے ہم سب کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کو، اس ایمان والی نعمت سے سرفراز فرمایا. ایک ایمان والوں کو اللہ نے اور بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں. ایمان وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہر مومن، ہر ایمان والا اللہ کا قریبی بندہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ایمان بنیادی چیز ہے. ایمان اگر نہیں ہے، اللہ کا قرب نہیں ہے، اللہ کا قرب نہیں ملے گا. ایمان کے واسطے سے ہی، وہ مومن ہونے کی وجہ سے ہی اللہ کے احکامات پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ عمل کرتا ہے. اور وہ جتنا عمل کرے گا، اپنے عمل میں جتنا اضافہ کرے گا، اس کے ذریعے سے، اس عمل کی زیادتی کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہوتے جاتا ہے. آج جو اللہ والے ہیں، جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، یہ اولیاء کرام کو یہ ولی ہونے کا مرتبہ یہ کیسے ملا؟ یہ اسی واسطے سے، اسی وجہ سے ملا کہ انہوں نے اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کیا. اپنا عمل اور عمل میں اضافہ، عمل میں پختگی، عمل میں اخلاص، عمل میں تقویٰ، عمل میں طہارت، یہ ساری چیزیں ایک انسان کو اللہ کا قرب دلاتی. تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کو بہت سی ایسی نعمتوں میں ایسی نعمتیں بھی عطا فرمائی جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا اور قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے. دنوں میں اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن عطا فرمایا. راتوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے شب قدر عطا فرمائی، شب برات عطا فرمائی. اور ہر رات، ہر دن کی ہر رات، ہر رات کی ہر گھڑیاں جس میں بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، براہ راست رات کے سناٹے میں
رات کی تاریکیوں میں ایک بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے، بلبلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے، میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، میرا بندہ میرے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ یہ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات کا ہر لمحہ انسان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، انسان کی پکار کو سنتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ چند راتیں، چند مہینے اور چند ایام ایسے عطا فرمائے جس کا ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ بڑا قابل قدر ہوا کرتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ پورا چاند رات سے لے کر چاند رات تک ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے، ایک ایک گھڑی مغفرت کی ہوتی ہے، اور رات کا حصہ ہو یا دن کا حصہ ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جیسے بارش برستی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اس طرح سے برستی رہتی ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ پھر اللہ رب العزت نے ایک رات عطا فرمائی شعبان کے مہینے میں، 14 شعبان 15ویں شب، 14 شعبان اور 15ویں شب۔ یہ 15ویں شب یہ صرف جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ صرف تقریروں کی رات نہیں ہے، وہ انفرادی عمل کرنے کی رات ہے، انفرادی طور پر اللہ کی عبادت کرنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام چند مخصوص لوگوں کا بھی تذکرہ فرمائے، یہ چند قسم کے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے۔ مغفرت اس وقت کریں گے جب کہ یہ توبہ کر دیں۔ توبہ پر دار و مدار ہے مغفرت کا، توبہ پر دار و مدار ہے اللہ کے راضی ہونے کا۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندے سے اور اللہ سے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہونی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی شراب پی لیا، گناہ کر لیا، کسی کو ستایا نہیں، خود گناہ کر لیا، خود شراب پی لیا، بدکاری کر لیا، زناکاری کر دیا، یہ گناہ۔ اب اس کا تعلق معافی کا براہ راست اللہ سے۔ بعض ایسی نافرمان ہے جن کا تعلق بندوں سے ہے، معاملات سے۔ مثال کے طور پر سود کا لینا، جس نے سود لیا، سود دیا، سود کھایا، اس رات میں توبہ تو کرے گا، مغفرت طلب کرے گا، لیکن صرف مغفرت سے یہ سود کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس سے سود لیا اس کا سود واپس نہ کرے۔ جب تک کہ سود لیا ہوا واپس نہیں کرے گا، یا تعلق دونوں سے ہو گیا، اللہ سے بھی ہو گیا، بندے سے بھی ہو گیا، یا صرف معاف کر توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کرنے سے صرف توبہ قبول نہیں ہوگی، یا تعلق بندے سے بھی آ گیا۔ بندہ جب تک اس جو سود لیا ہے وہ سود کو واپس نہیں کرے گا، اس کا گناہ توبہ کے ذریعے سے معاف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، جادوگر، رشوت لینے والا، سود کھانے والا، تخموں کے نیچے پیجامہ تہمت باندھنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب پیجامہ، پینٹ، پتلون، لنگی، تہمت جو بھی باندھتا ہے، یہ اس کا براہ راست گناہ ہے، براہ راست اس کی ذات سے یہ گناہ صادر ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر توبہ کر لے، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں آج سے اب اپنی تہمت، اپنا پیجامہ، پتلون، تخموں کے نیچے نہیں پہنوں گا، یہ براہ راست اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ گناہ اس سے ہی صادر ہوا، اس میں بندے کا، دوسرے بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ توبہ معاف ہو گئی۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی،
ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی توہین کرنا، ماں باپ کو رلانا، جو اللہ کا بندہ اپنے ماں باپ کو رلایا ہو، جو اللہ کا بندہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، جو اولاد اپنے ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکال دیے ہو، جو ماں باپ خدمت کے موقع پر اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر کے ان کو تکلیف پہنچائے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شب برات کی رات میں 15ویں شب کو ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے۔ اب یہ مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ سے مغفرت طلب کرے گا، مغفرت اس کی ہرگز نہیں ہوگی۔ مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے 15ویں شب، وہ تہجد کی نماز تک، صبح صادق تک وہ اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی اپنی ناک رگڑتا ہے، اس کے آنکھ کے آنسو خشک ہو گئے ہوں، خدا کی قسم اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو ماں معاف نہ کرے، جب تک کہ اس کو باپ معاف نہ کرے۔ اب اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہے، یا اللہ سے بھی ہے ماں باپ سے بھی ہے، اللہ سے بھی ہے ماں باپ سے بھی ہے۔ وہ گناہ جو براہ راست سرزد ہو گئے، شراب پینا، شراب کا پینا حرام، شراب کا خریدنا حرام، شراب کے خرید جانا حرام، زناکاری حرام، زناکاری کا راستہ طے کرنا حرام، یہ اس کا ذاتی گناہ ہے۔ جب یہ مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کے سنگین گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ زانیہ دعا کرتی ہے، زانیہ عورت مغفرت طلب کرتی ہے، اللہ مغفرت فرمائیں گے۔ زانی مرد مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ مغفرت فرمائیں گے۔ لیکن ماں باپ کو ستانے والا مغفرت طلب کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ مغفرت نہیں کریں گے جب تک کہ ماں معاف نہ کر دے، جب تک کہ باپ معاف نہ کر دے۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا، یہ مقام، یہ عظمتیں ہیں ماں باپ کی۔ آج قوم اولیاء کرام کے پاس جاتی ہے، مزاروں پر جانا، درگاہوں پر جانا، آستانوں پر جانا، یہ بات الگ ہے۔ زندہ جو اولیاء کرام، جو ولی زندہ ہے، جو اولیاء کرام زندہ ہے، جو اللہ کے محبوب مخصوص خاص بندے زندہ ہے، آج بندہ یہ کہتا ہے میں فلاں ولی کے پاس جاؤں گا دعا کروں گا، فلاں ولی کے پاس جاؤں گا دعا کروں گا۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی گارنٹی نہیں دی ہے کوئی ولی دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے۔ سن لو میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام گارنٹی دیے، ماں اگر دعا کرے اولاد کے حق میں اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرے گے، باپ اگر دعا کرے اولاد کے حق میں اور اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اتنے بڑے اولیاء کرام ماں اور باپ کی شکل میں گھر میں موجود ہیں۔ ان اولیاء کرام یہ ولی ہیں، یہ سورج اور چاند ہیں، ماں باپ سورج اور چاند ہیں۔ باپ کی حیثیت، باپ کی شراب ایک سورج کی طرح ہے۔ سورج اگرچہ میں گرم ہوا کرتا ہے، سورج کے اندر تفریش ہے، تمازت ہے، شدت ہے، خدا کی قسم اس کے باوجود ساری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ باپ کی یہ حیثیت اولاد کے بارے میں، اولاد کے حق میں ہے۔ اولاد کو باپ روشن دیکھنا چاہتا ہے، باپ اپنی اولاد کو روشن کرنا چاہتا ہے، اگرچہ کہ گرمی ہے باپ کے اندر۔ ماں چاند جیسی چاندنی دیتی ہے، چاند جیسی ٹھنڈک اور مٹھاس دیتی ہے۔ خدا کی قسم ساری اندھیری رات کی اندھیریوں کو، تاریکیوں کو، ظلمتوں کو، گھٹا ٹوپ اندھیروں کو چیر پھاڑ کر الگ کرتی ہے اور چاند کی چاندنی ساری دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ ماں کی حیثیت اولاد کے حق میں کیسی ہے؟ ماں اولاد کے لیے دلوں کا سکون ہے، دلوں کا سرور ہے، دلوں کا چین ہے۔ اگرچہ کہ ماں بوڑھی ہے، بوڑھی ہے، جسم پر جھریاں آ گئے، وہ مبارک ماں کے چہرے پر جھریاں آ گئے، خدا کی قسم آواز نہیں ہے، آواز میں ضعف آ گیا، آواز میں پستی آ گئی، زور سے بات نہیں کر سکتی، کان لگا کر سننا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اتنی کمزور ماں، اتنی ضعیف ماں، جب کمزور آواز میں، جب اپنے آپ میں جب گنگناتی ہے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کی گنگناہٹ کو نہیں روک سکتی۔ اللہ کو طاقت دی ہے ماں کی دعا میں،
اللہ باپ کی دعا میں وہ طاقت دیے ہیں، ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کے پیر پکڑ دو، ماں باپ کے پیر پکڑو، ماں باپ کے قدموں کو چوم لو، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ تم اپنے ماں کے قدموں کو نہیں چوم رہے، تم اپنی جنت کو چوم رہے، تم اپنی جنت کو چاٹ رہے۔ واقعہ سناتا ہوں میں بار بار شب برات کے موقع پر، جب ماں باپ کی فضیلت بیان کرتا، ماں باپ کا احترام بیان کرتا، ماں باپ کی محبتیں جو اولاد پر نچھاور ہوتی ہیں، وہ نچھاور ہونے والی محبتوں کو جب عرض کرتا ہوں، اپنے وقت امام شافعی ائمہ اربعہ میں ایک امام گزرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حلقہ درس میں، جن کے تفسیر قرآن کے درس میں، جن کے حدیث شریف کے درس میں ہزاروں علماء ہوا کرتے تھے، عوام نہیں، علماء استفادہ کرتے تھے، علماء تفسیر پڑھا کرتے تھے، علماء حدیث پڑھا کرتے تھے، علماء فقہ کا درس کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کے درمیانی حصے میں اٹھ کر اپنے ماں کے قدموں کو چاہا کرتے تھے، اپنے ماں کے قدموں کو چوما کرتے تھے۔ وہ آہٹ کو محسوس کر کے ماں نیند سے بیدار ہو کر کہتی تھی، بیٹا میں گناہگار، میرے پیر گناہگار، میں ناپاک، میرے قدم ناپاک، اے میرے بیٹا، میرے بیٹے، تیری زبان پاک ہے تو اپنی پاک زبان سے اللہ پاک کا پاک کلام بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کے کلام کی شان تو بیان کرتا ہے، اللہ کے کلام کی تفسیر تو بیان کرتا ہے، اور میرے پیر ناپاک ہے، تیری زبان اللہ کے کلام کو پڑھتے پڑھتے پاک سے پاک تر ہو گئی، اور تو میرے نبی کی حدیث کو بیان کرتا ہے، میرے نبی کی حدیث کو بیان کرتے کرتے تیری زبان پاک ہو گئی، تیرے ہونٹ پاک ہو گئے، تیری نگاہیں پاک ہو گئی، تیرا دل پاک ہو گیا، تیرا دماغ پاک ہو گیا، میرے بیٹے تیرا سارا جسم پاک ہے، تیرا ظاہر بھی پاک ہے، تیرا باطن بھی پاک ہے، میرے بیٹے حقیقت ہے کہ میں تیری ماں ہوں لیکن میرے پیر ناپاک ہے، تو اپنے پاک ہونٹوں سے، اپنی پاک زبان سے میرے ناپاک قدم کیسے چاہتا؟ ماں کہتے ہیں اس کو وقت کا امام ہے، ائمہ اربعہ میں جن کا شمار ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کے مسلک پر عمل کرنے والے لوگ ساری دنیا میں 25% ہیں، 25% ہیں، الحمدللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کے الفاظ کو سن کر کیا جواب دیا؟ شب بارات آنے والی ہے، انتظار مت کرو، شب بارات کے آنے سے پہلے اب تم اپنے باپ کے قدموں کو چوم لو، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو، اس رات کا انتظار مت کرو، اگرچہ کہ تم اپنے باپ کو، اپنی ماں کو ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھر سے بے دخل کر دیے ہوں گے، اتنے سنگین گناہ کو معاف کرنے والا اللہ بعد میں معاف کریں گے جب تک کہ پہلے باپ معاف نہ کر دے، اللہ بعد میں معاف کریں گے جب تک کہ یہ بات پہلے معاف نہ کر دے۔ یہ گارنٹی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو دی ہے، اپنے گھروں میں اولیاء کرام ماں باپ جیسے طاقت رکھ کر آج آستانوں پر جا کر برکتیں مانگتے ہو، آپ سے دعا کرو، ماں سے دعا کراؤ، خدا کی قسم کوئی طاقت نہیں روکنے والی ہے، کوئی طاقت نہیں روکنے والی ہے۔ ولی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اولیاء کرام سینکڑوں اولیاء کرام کی ولایت ایک طرف، ہزاروں اولیاء کرام کی ولایت، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا قرب الہی ایک طرف، ماں کی دعا ایک طرف، باپ کی دعا ایک طرف، ہزاروں اولیاء کرام کی دعا پر غلبہ پانے والی گارنٹی کے ساتھ، پورے ثبوت کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ قبولیت کی علامت ہے جب ماں دعا کرتی ہے، جب باپ دعا کرتا ہے۔ کوئی حالات اگر آئے، پریشان کن حالات آ جائے تو پہلے ماں باپ کی طرف لوٹتے ہیں، باپ ہے میرا باپ، میرا ماں ہے میری ماں ہے، میرا باپ ہے، حقیقت ہے۔ پریشانی کی حالت میں اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ لو، سارا ٹینشن ختم۔ پریشانی کی حالت میں اپنے باپ کو دیکھ لو، سارا ٹینشن ختم۔ ٹینشنوں کا دفاع ہونے کا، پریشانیوں کا دفاع ہونے کا، سکون کے حاصل ہونے کا، سرور کے حاصل ہونے کا
اطمینان کے حاصل ہونے کے ذریعہ یہ دو بڑی طاقتیں جو جنت ہے، جنت بند گھر میں ہے، باپ جنت، ماں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ دونوں چیزیں گھر میں موجود ہیں، پھر اس کے باوجود آستانوں پر جانے کی، مزارات پر جانے کی، زندہ ولیوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماں سے بڑھ کر تمہارا شیخ بھی نہیں ہے، باپ سے بڑھ کر تمہارا شیخ پیر و مرشد بھی نہیں ہے۔ پیر و مرشد سے بڑھ کر آج ماں بیمار ہے، پیر و مرشد کے پاس بھاگتے ہیں، پیر و مرشد کے پاس، میں چاہ رہا ہوں پیر و مرشد کے پاس۔ باپ بیمار ہے، باپ کو تیری خدمت کی ضرورت ہے، باپ کی خدمت کو چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ میرے مرشد کے پاس جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے؟ اعتکاف بیٹھنے جا رہا ہوں۔ اعتکاف بیٹھ کے اماں کو چھوڑ کے، بابا کو چھوڑ کے، اماں کی عظمت کو چھوڑ کے، باپ کی حقیقی طاقت عظمت کو چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ پیر و مرشد کے پاس۔ کیوں جا رہے؟ اعتکاف بیٹھ کر۔ کیا اعتبار ہے ایسے اعتکاف کا؟ ماں کو، باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، اعتکاف بیٹھے بغیر ماں باپ کی خدمت کر لو، اللہ ہزاروں اعتکاف سے زیادہ اجر دے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دو بھی گھر میں، دو بھی گھر میں، چاند سورج گھر میں ہے، چاند سورج گھر میں ہے۔ چاند سورج کی یہ روشنی، اپنے گھر میں چاند سورج ہے، اس سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے جہاں پر کوئی گارنٹی نہیں ہے وہاں بھاگتے، وہاں جاتے، وہاں توبہ کرتے۔ یہاں توبہ کرو ماں باپ کے پاس، ماں باپ کے پاس۔ آج معاشرے میں، مسلمانوں میں بڑا یہ المیہ چل رہا ہے، ماں باپ کو ستانے کا، ماں باپ کو ستانے کا۔ جو ماں اپنے رات دن کی محنت، رات دن کی کمائی، آج پسینہ بہا کر اپنے اولاد کو بہت اونچے اونچے مقامات پر پہنچایا، اونچے اونچے مقامات پر۔ آج ایسے ماں باپ بھی ہیں جو اپنے میں آپ رو رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں، کیا بولنا مولانا، دانت بھی میرے، ہونٹ بھی میرے، اگر کچھ بولوں تو میری اولاد کو میں بدنام کرے جیسا برداشت کر رہا ہے۔ ایک ماں کا فون آیا، بہت سی ماں کا فون آتا ہے، جب وہ مجھ کو جانتی نہ وہ کو جانتی، فون آتا ہے، مولانا سلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بات؟ میرے بیٹے ہیں مولانا، شادی ہو کے 21 سال ہو گیا، بہو ہے، بچے ہیں، سب ہے، لیکن گھر میں وقت پر میں بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، لیکن وقت پر مولانا صبح صبح ہم کو 2 لقمے دینے والا کوئی بیٹا ہے، 8 بجے تک، 9 بجے تک سوتے پڑے رہتے ہیں۔ اگر انہیں بیٹا چلے جاتا نوکری کو، بچے اسکولوں میں چلے جاتے، بہت سوتی پڑی ہوئی ہے، 8 بجے تک، 2 بجے تک مجال نہیں کسی کو اس کو اٹھانے کی۔ میں شوگر پیشنٹ ہوں، میں بی پی پیشنٹ ہوں، میرے شوہر شوگر پیشنٹ ہے، بی پی پیشنٹ ہے، صبح صبح ہم کو ناشتے کی ضرورت پڑتی ہے، اور میرے شوہر کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک پلیٹ اڈلی خود کھائے اور مجھ کو لا کر کھلا دے۔ میرا بیٹا جوان ہے، مولانا ساری آمدنی میرے شوہر نے ان کی ترقی کے لیے کمائی ہے، ان کی ترقی کے لیے کمائی ہے۔ آج مائیں رو رو کر کہتی ہیں، مولانا یہ بات ظاہر مت کرو، آپ میری اولاد کو جانتے ہیں، ہوٹ بھی میرے، دانت بھی میرے، لیکن برداشت نہیں ہوا، آپ سے عرض کر رہی ہوں، میں کیا کروں ایسے موقع پر؟ کیا جواب دیا جائے؟ میں ایک تو نہیں ہو سکتا، میرے پاس جواب میں سمجھاتا ہوں تو یہ بات آشکارا ہو جائے گی۔ اور اگر ماں یہ کہتی ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں میں مولانا سے بات کہہ دوں گی، تو یہ کہتا ہے مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے، مجھے بدنام، میری عزت کو نیلام کرنا چاہتے ہو۔ عزیز دوستو، اللہ سب سے پہلے، اللہ کے بعد اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، عظمت ہے، شان ہے، رفعتیں ہیں، بلندیاں ہیں، خدا کی قسم و ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کسی کی بلندی نہیں، ماں باپ سے بڑھ کر کسی کا مقام، عظمت نہیں، دنیا میں آخرت میں دونوں جہانوں میں سرخرو ملیں، جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھے، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، اس کی اولاد اس کی خادم بنے گی، اس کی اولاد اس کی خادم بنے گی۔ اگر وہ اولاد ہے، اگر اللہ اولاد نہیں دیے، اللہ اس کے لیے دوسرے خادموں کو پیدا فرمائے، عوام میں سے اس کے لیے خدام کو پیدا فرمائیے، عام آدمی اس کی خدمت کرے گا، اس کو دھکا لگنے نہیں دے گا۔ آج جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں، نوجوان دوستوں دل پسیج جاتے ہیں، صرف دل کا پسیجنا اتنا ہی نہیں ہے،
آپ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، ماں باپ کہاں ہیں؟ 2 لقمے نہیں کھا سکتے، 2 روٹی کے ٹکڑے نہیں کھا سکتے، فخر سمجھو اگر ماں بوڑھی ہو گئی اپنے ہاتھ سے کھانا نرم کر کے اپنی ماں کو کھلاؤ، فخر ہے۔ فرشتے رش کریں گے خدا کی قسم اس عمل پر، اس ادا پر۔ باپ بوڑھا ہو گیا، باپ کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، باپ سخت غذا ثقیل غذا نہیں کھا سکتا، نرم کرو، نرم غذا کھلاؤ، روٹی کو نرم کرو، کھانے کو نرم کرو۔ کتنا کھائے گا باپ؟ 2 لقمے 3 لقمے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ ماں کتنا کھائے گی؟ 2 لقمے 3 لقمے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتی۔ اپنے ماں کے سامنے بیٹھو، اپنی ماں کو اپنے مانڈی پہ لے لو، اب خود سہارا اپنی ماں کا بنو، کچھ سہارا بن کر اپنی ماں کو کھلاؤ 2-3 لقمے۔ اتنی دعائیں نکلتی، دنیا آباد ہو جائے، آخرت آباد ہو جائے، فرشتے رش کریں گے۔ بوڑھے باپ کو کھلاؤ، بوڑھا باپ کتنی دعائیں دے گا، کتنی دعائیں دے گا؟ 2 لقمے 3 لقمے کھلانے پر، اس سے زیادہ نہیں۔ ماں باپ جیسے زیادہ عمر میں آتے جائیں گے، یوں سمجھو بچپنا آ رہا ہے۔ آج ماں باپ کی پرواہ نہیں، تو شب برات جو آنے والی ہے، شب برات، بعض لوگوں کے پاس شب برات بڑوں کی، مردوں کی، یہ واہیات تباہیات رسومات خرافات میں امت تباہ ہے۔ بڑوں کی، مردوں کی، کیا بڑوں کی، مردوں کی؟ شب برات، شب مانے رات، برات مانے چھٹکارے کی رات۔ کس سے چھٹکارا؟ گناہوں سے چھٹکارا، گناہوں سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، برات فیصلوں کی رات ہے، اللہ کے سامنے رونے کی، گڑگڑانے کی رات ہے، جاگنے کی رات نہیں ہے، انفرادی اعمال کرنے کی رات ہے۔ تقریر سن کر کوئی مجلس برخاست ہو جائے، کسی رات نہیں ہے۔ آپ شب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کی طرف رجوع ہو۔ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کے لیے راضی کر لو، اس رات میں ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تم اگر نہیں کرے تو آپ اس کی پرواہ نہیں، ماں باپ سے دعا کراؤ، ماں باپ سے دعا کرا لو۔ نبی کے بعد مقام ماں باپ کا ہے۔ عزیز دوستوں، رات آنے والی ہے، توبہ کی رات ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو براہ راست سردر ہو گئے، براہ راست توبہ قبول ہوگی۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ سے نہیں، بندے سے بھی ہے۔ بندہ بھی معاف کرے، اللہ بھی معاف کرے۔ جب تک ماں باپ معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی قدردانی کرنے کی، زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی، اور زندگی کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانے کی، زندگی کے ہر لمحے میں نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔